ایلون مسک ایک ایسا نام جو جدید دور کے فیمس انوینٹر، انڈسٹریلسٹ اور انٹرپرینیور ہیں، جنہوں نے ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیاں قائم کر کے ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے۔ Yeah, so, but I mean, one thing I should say, I know this is called the World Government Summit, but I think we should be maybe a little bit concerned about. ان کی زندگی اور فلسفے کو جانچنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ صرف مٹیریل ڈیولپمنٹ تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ انسانی وجود، زندگی کے مقصد، کائنات کی حقیقت، سائنٹیفک پروگریس، ٹیکنالوجیکل انوویشن اور اسپیس ایکسپلوریشن جیسے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ نہ صرف انسانوں کو مارس تک پہنچانے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، بلکہ الیکٹرک وہیکلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور رینیویبل انرجی کے ذریعے دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ایلون مسک کی یہ سائنسی اور فکری کاوشیں صرف مٹیریل ڈیولپمنٹ تک محدود ہیں، یا ان کا تعلق انسانی وجود، کائنات کے رازوں اور روحانی سوالات سے بھی ہے؟ یہ ٹاپک ایلون مسک کے سائنسی نظریات اور اسلامی تعلیمات کے درمیان امیزنگ کنیکشنز کو تلاش کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان کی اسپیس ایکسپلوریشن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں تشویش اور سسٹینیبلٹی کے لیے اقدامات قرآن میں موجود کائناتی حقائق اور اسلامی فلسفے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ٹاپک آپ کو ایلن مسک کی جدید سائنسی خیالات اور اسلامی حکمت کے درمیان ایک انٹلیکچوئل برج فراہم کرے گا، جہاں سائنس اور ایمان ایک دوسرے کی گواہی دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا جدید دور کے سائنسدان کے خیالات اور سائنسی نظریات کسی حد تک قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ملتے جلتے ہیں۔ ایلون مسک کا وقت اور جگہ کی حقیقتوں پر غور قرآن کی آیت سے کیسے مطابقت رکھتا ہے؟ ایلون مسک کے اسپیس پروجیکٹس قرآن میں موجود کائنات کی آیت کے ساتھ کیسے جڑتے ہیں؟ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ کے لیے بالکل فری ہے، لیکن اس سے ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ ایلون مسک اور اسلام کے درمیان فکری اور سائنسی سملیرٹیز کا جائزہ ایک ایسا موضوع ہے جو نہ صرف جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے فینس کو متوجہ کرتا ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہے جو کائنات، زندگی کے مقصد اور مستقبل کے بارے میں گہرے سوالات رکھتے ہیں۔ ایلون مسک نے بچپن ہی سے سائنٹیفک اور فلسفیکل کوسچنز میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ وہ اکثر زندگی کے مقصد اور مسٹریز آف دا یونیورس پر غور کرتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں بچپن میں ایک ایکسٹینشل کرائسس کا سامنا تھا، جس میں وہ زندگی کے مطلب کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے سائنسی کتابوں، فلسفے اور ریلیجیس ٹیکسٹ کا مطالعہ کیا، لیکن انہیں کسی بھی کتاب میں مکمل جواب نہیں ملا۔ لیکن وہ ڈاگلس ایڈم کی بک دی ہیچ ہائکر گائیڈ ٹو دی گلیکسی کو ایک انسپریشنل بک قرار دیتے ہیں، جو فلسفے اور مزاح کا امتزاج ہے۔ اس کتاب نے انہیں اس حقیقت سے روشناس کرایا کہ انسان اکثر صحیح سوالات پوچھنے میں بھی ناکام رہتا ہے۔ ایلون مسک نے اسلامی تہذیب کی علمی اور سائنسی کامیابیوں کو بھی سراہا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جب روم زوال پذیر تھا تو اسلام ابھر رہا تھا اور اسلامی خلافت علم کا مرکز بن گئی تھی۔ اسلامی سنہری دور کے اسکالرز جیسے الخوارزمی، جنہیں الجبرا کا بانی کہا جاتا ہے، ابن سینا جو طب کے ماہر تھے، الدہراوی جنہیں جدید سرجری کا بانی سمجھا جاتا ہے، اور دیگر مشہور شخصیات جیسے البیرونی، ابن الہیثم اور جابر بن حیان نے فزکس، ایسٹرونومی اور کیمسٹری میں اپنی ریسرچز کے ذریعے سائنسی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہی کی کوششوں کی بنیاد پر آج کی ماڈرن سائنس قائم ہے۔ قرآن کی پہلی وحی اقرا نے علم کی اہمیت کو واضح کیا، جس نے مسلمانوں کو تحقیق اور دریافت کے میدان میں آگے بڑھایا۔ ایلون مسک کی علم کے لیے بے انتہا جستجو، سائنس اور فلسفے کی کھوج اور کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش اسی قرآنی تعلیم سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ایلون مسک کے اسپیس ایکس پروگرام کا تعلق بھی اسلامی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ کئی سٹارز اور ایسٹرونومیکل ٹرمز عربی زبان سے ماخوذ ہیں، جنہیں آج بھی ایسٹرونومیکل ریسرچ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلامی تہذیب میں ایسٹرونومی کو ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آسمان، ستاروں، سیاروں اور چاند سورج کے نظام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا گیا، جس نے 7 آسمانوں کو تہ با تہ بنایا، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہ دیکھو گے۔ یہ آیت مسلمانوں کو کائنات کے مطالعے اور ریسرچ کی دعوت دیتی ہے، جیسا کہ سورہ ال عمران میں ہے، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایلون مسک جیسے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بغیر اخلاقی اصولوں کے ترقی دی گئی تو یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جو بہت فائدہ دے سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں۔ اسلام بھی علم اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے ایتھکس اور ریسپانسبلٹیز پر زور دیتا ہے،
تاکہ یہ چیزیں بھلائی کے لیے استعمال ہوں، نہ کہ نقصان پہنچانے کے لیے۔ قرآن میں انصاف، سچائی اور ذمہ داری کو اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور علم کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی طاقتور ٹیکنالوجی کو قابو میں رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ ہوں۔ سورہ المعراج کی آیت نمبر 4 میں بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی کوانٹٹی 50,000 سال ہے۔ یہ آیت وقت کی مختلف ڈیمینشن اور اسپیڈ کے لحاظ سے اس کی مختلف تشریحات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ماڈرن فزکس میں خاص طور پر آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ٹائم ڈائلیشن کو بیان کرتی ہے، جس کے مطابق وقت کی پیمائش آبزرو کرنے والے کی اسپیڈ اور گریوٹی کے اثرات پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا بنیادی مقصد بھی کائنات کی وسعتوں کو تلاش کرنا اور اسپیس ٹریول کو ممکن بنانا ہے۔ یہ نظریہ کہ وقت مختلف حالات میں مختلف انداز میں گزرتا ہے، انٹرنیشنل اسپیس ٹریول پروجیکٹس کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآنی آیات میں مینشنڈ وقت کی وسعت اور فرشتوں کی رفتار کا ذکر جدید سائنسی تحقیق کو ایک نئی ڈیمینشن دیتا ہے، جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کائنات کے رازوں کو سمجھنے کے لیے سائنس اور مذہب دونوں مل کر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ایلون مسک ماحولیاتی تحفظ اور پائیداری پر بھی زور دیتے ہیں۔ ایلون مسک کی ٹیسلا کی الیکٹرک گاڑیاں اور سولر سٹی کی انرجی کے حل دراصل ایک طویل مدت ماحولیاتی تبدیلی کے لیے ہیں۔ ان کا مقصد نہ صرف کاربن کے اخراج کو کم کرنا ہے بلکہ زمین کو آئندہ نسل کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ جدید سائنسی اور ٹیکنالوجیکل انیشیٹوز انسانیت کے لیے ایک پائیدار مستقبل کی جانب قدم بڑھانے کی علامت ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں بھی زمین کی حفاظت اور وسائل کے محتاط استعمال پر خاص زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا اور زمین میں فساد نہ پھیلا جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو۔ یہ آیت نہ صرف ماحول کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کو زمین کے وسائل کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے غلط استعمال سے بچنا چاہیے۔ زمین کی اصلاح کا مطلب ہے کہ انسان کو اس کے قدرتی وسائل کا درست اور پائیدار طریقے سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کا ماحول صحت مند اور خوشحال رہے۔ ایلون مسک کا مارس کو آباد کرنے کا خواب حقیقت میں انسانیت کی ترقی کی ایک بلند آرزو کی عکاسی کرتا ہے، جس میں انسان ایک نئی دنیا کی تلاش میں ہے تاکہ وہ اپنی بقا کو یقینی بنا سکیں اور مستقبل میں ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ قرآن میں جنت کو ایک ایسی جگہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے جہاں انسان ابدی خوشی، امن اور نعمتوں سے بھرپور زندگی گزاریں گے۔ جنت کا یہ تصور ایک ایسی جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں انسان ہر قسم کی تکلیف سے آزاد، آرام اور سکون کی حالت میں ہوگا۔ سورہ ال عمران میں فرمایا گیا ہے اور تم اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی مانند ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ایلون مسک کا مریخ پر انسانی آبادکاری کا منصوبہ انسانوں کو ایک نئے آغاز کی امید دیتا ہے جہاں وہ زمین پر موجود لیمیٹیشنز اور ڈیفیکلٹیز سے آزاد ہو کر نئے امکانات کی تلاش کر سکیں گے۔ اس کا مقصد صرف بقا نہیں بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں انسان خوف و فنا سے آزاد ہو کر ترقی اور خوشی کی طرف بڑھ سکے۔ ایلون مسک نے اپنی کامیابیوں کا سفر تسلیم کیا ہے کہ وہ تکلیف، ناکامیوں اور چیلنجز سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی جدوجہد میں یہ سیکھا کہ مشکلات کے باوجود اگر عزم و ہمت برقرار رکھی جائے تو کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان کی کہانی انسانوں کو یہ سکھاتی ہے کہ ناکامی صرف ایک عارضی رکاوٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک نیا موقع آتا ہے۔ قرآن میں مشکلات کے باوجود صبر اور مصیبتوں سے ثابت قدم رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن میں سورہ نشرہ میں فرمایا گیا، بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں مگر ان کے ساتھ ہی اللہ کی مدد اور آسانی بھی موجود ہوتی ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا انسان کی صبر و استقامت کو آزمانے کا موقع ہوتا ہے، اور اگر انسان ثابت قدم رہے تو وہ ان مشکلات کو کامیابی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ایلون مسک کی کامیابیاں اسی استقامت اور یقین کی مثال ہیں۔ ان کی کوششوں میں نہ صرف سائنسی کامیابیاں شامل ہیں بلکہ وہ انسانوں کی بہتری اور ترقی کے لیے ایک مسلسل جستجو میں بھی مصروف ہیں۔ ایلون مسک کے فلسفے اور اسلامی تعلیمات میں ایک بڑی سملیرٹی ہے۔ دونوں میں یہی پیغام ہے کہ مشکلات اور ناکامیاں انسان کے راستے میں آئیں گی لیکن ان پر قابو پانے کی قوت اور یقین ضروری ہے۔ ایلون مسک کی کامیابیاں ان کی استقامت اور حوصلے کی مثال ہیں۔ جیسے قرآن میں بھی ہمیں صبر کی طاقت اور مشکلات کے بعد آسانی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ یہ ٹاپک ایلون مسک کے خیالات اور اسلام کی تعلیمات کے درمیان سملیرٹیز کو ظاہر کرتا ہے۔ ایلون مسک کا مقصد زندگی کا مطلب تلاش کرنا، علم حاصل کرنا، سائنسی ترقی کو فروغ دینا اور ماحول کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں اسلام کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں۔
ایلن مسک کائنات کو سائنسی بنیادوں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اسلام کے علم اور تحقیق پر زور دینے والے اصولوں سے میل کھاتی ہیں۔ ان کا یہ سفر اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جسے قرآن صدیوں پہلے واضح کر چکا ہے۔ قرآن کی آیت جو وقت، خلا اور کائناتی حقائق کو بیان کرتی ہیں جدید سائنسی نظریات سے ہم آہنگ ہیں۔ مسک کے نظریات اور منصوبے ان قرآنی تعلیمات کی عملی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں سائنس اور روحانی فلسفہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ آخر میں یہ پیغام ہمیں سکھاتا ہے کہ علم اور تحقیق کی جستجو ایک عبادت ہے اور یہ کہ سائنس اور ایمان مل کر انسانیت کو ایک روشن مستقبل کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ٹاپک پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم مزید ایسے فکری اور معلوماتی موضوعات آپ تک پہنچا سکیں۔